گزر جاؤں گی آپ آئیں تو نہ مر جاؤں گے آپ آئیں تو نہ مر جاؤں گے ماں کو مرحوم تھا اے مادر فرخندہ سیر سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بھی جگر آپ بچنے کی نہیں لیجیے اب جلد قبر ورنہ بیمار کا وہ ہوتا ہے دنیا سے سفر نہیں امید کے بچ جائیں یہ مضطر دودھ بخش دو بیمار کو آ کر تھا رقم حضرت زینب کو پھوپھی نے قصار تم کو بھیا علی اکبر سے محبت کمال ہائے ہر دم مجھے رہ رہ کے اب آتا ہے خیال کہ میرے بھائی تصدق کے لیے دینا فرمائے گا ستانے کے لیے بتلائے گا ستانے کے لیے بھائی بتلائے گا علمدار کو تحریر کے ابا چچا بھتیجے سے ہوئے تم بھی خفا سنتے ہیں آپ کی ہر بات کو میرے بابا مجھ کو بلوائیے یا لائیے ان کے میں فدا چوموں گی ان کے قدم تم کو دعائیں دوں گی ان کی بھی اور تمہاری بھی بلائیں لیں گے ان کی بھی اور تمہاری بھی بلائیں لیں گے لکھا اکبر کو کہ اے باپ کے پیارے اور پھوپھی جان کے بیرات دلارے اکبر میرے بابا کے میرے بابا کے ہے یہ بیمار بین گورکنا ہے یہ بیمار بین گورکنا وعدہ لے جانے کا تھا دیکھیے کب آتے ہیں آپ تو اپنے درد جاتے ہیں آپ تو اپنے درد جاتے ہیں فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد علی کی مدح کرتا ہوں یہی کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی زمین جب تک ہے جب تک چرخے نیلی فام باقی ہے فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی
علی کے ساتھ اور علی بھی ساتھ ہیں آقے خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت کھولنے کا کام باقی ابھی بچے کی تربت کھولنے کا کام باقی تیرا آغاز کیا تھا وہ تو جانے خدا جانے مگر اب کے بداؤں میں تیرا انجام باقی رن میں جب شے کی طرف سے پورے دیندار آیا کس بشاست سے اڑاتا ہوا روار آیا غلام سید مظلوم کا غم خار آیا جانسار قلب حیدر کرا تو تقین و سریرا نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارا پسر ساد شریف ہاں طرف دا شہدی پچلے نیزو تیر لے کے ہر موقع بڑا فاکم وہ کثیر فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر حرکم و سرقو فوجے ستم زاد ہوئے شعلہ کرتے بجے جمع کرتے ہوئے شعلہ کرتے بجے جمع کرتے ہوئے بلکہ فرماتے تھے عباس عزت و جان بارک اللہ کی دیتا تھا صدد برشا کہتے تھے بنے حسن اور غازی شاعر ضرب پا فرماتے تھے ماشاءاللہ اپنے جانبازے کا غازی جو سلا پاتا تھا مسکراتا بدلے ملکاتا تھا ہے جگنے میں لائنوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے صفا جقب سے آئے لاقوں ادھر اور ادھر تنہائی باغ گھوڑے کے براتا تک ورچے کھائے آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگے فرق باغ سینہ غربا آتے چلے آدھا کے رکھ دیا شین قربوت پسنیارا کے علی اکبر نے حضرت سے کہا چلا کے
हमेशा तुम्हें मत बचाऊं जाके कादिम हजरत ज़हरा अरे गेता है आपा वो गिरता है आपा वो गिरता है रोने लगे ये सुनते ही मैं माँ की क़बार हो गए आंसुओं से रेशे मुबारक सत्तार अली अकबर से का तुम बेतरदबार हो के इमदाद को हम जाएंगे नूर नजर किससे इस वक्त का मैं जो अलग मुझे पर ये सुखम के चले रंगो जनाबे शबीर वहाँ गिरा काप घोड़े से हो रे बातों के देख को आते हुए भागे बेबी पहुंचे लाश पैमा में दो वक्त के चमन हस्ती में माँ को उजरते देखा आपा आपा रखने का लगा दे कह के गोद में शबे के अंगड़ाई आया माथे पर चेहरे पर छाए शैन फरमाया हमें छोड़ चले क्यों भाई चल बजा चल बसे इधर भी न कुछ आवाज आए तारे रोने परवार कि तोबा की तरह पुतलिया रह गए बेकशा पुतलिया रह गए बेकशा फातिहा जिस पंजतन किसी से तवल्ला न चाहिए गैर खुदा किसी का गैर खुदा किसी का भरोसा न चाहिए एक दर पर बैठ कर गए तवक्कल करीम पर लागे फकीर को फिर अल्लाह के फकीर को शाहदी को लिखा खत तो भेजिए गर चाहते नहीं हमें अच्छा न चाहिए दो बेटियां तो पास हो
تن کسی مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدہ گاہ میں فوج سید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تبے کون گیا تختے تبے کون گیا تختے جدید آئے ملادور ہوا عشق کے قرینے سے بخانت غند زدہ بخانت غند زدہ سے غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سر تسلیم اٹھ کے نیوڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہاں مریض نے خوش ہو کے شہ خط آیا ہمارے دل کو فقط نام پر نے چین دیا محمد نبی کو محمد نبی کو قطع حسین یہ کہے کہ مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد غنفی کے گھر آئے دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شغیزی جا سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نام پڑھو مریض کے آگے پڑھو مریض کے آگے طبیب کا اخی کا لفظ جو الخواب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ کے علیکہ سلام پڑھ کے علیکہ سلام کہا یہ فاطمہ صغرا سے تبادید تر لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلاق صدمہ ہے رنجو ملال صغرا عدو کے نرغ میں درگ عدو کے نرغ میں درگ عدو کے نرغ میں درگ لال ہے
رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان، شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ہمارے گھر میں نائے دش، ہمارے گھر میں نائے دش، ہمارے گھر میں نائے دش شب برات، وہ عید تو گئی، دن عید فطر کا آیا، کسی نے لباس دکھلایا، کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا، ہر ایک خوش تھا مگر میرے لپا نہ لیتے، سفر میں سمرے دکھ، سفر میں سمرے دکھ، سفر میں سمرے دکھ دینے نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، وہ اماں بانو کاردم، وہ اماں بانو کاردم گلے سے بجبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، بہن سگینہ کمایا، بہن سگینہ کمایا، بہن سگینہ کمایات کار کے روتی ہوں۔ فاتحہ۔ قافلہ شیخ کا سلامی لب دریا اترا، پر مخادر میں نائک، پر مخادر میں نائک، کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا، مجرے بولے زمیں، مجرے بولے زمیں، امتحا کی جو ترازو میں خزانے تولا، اور وفاداری اور وفاداری شاہ، فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی، صاحبو دیکھو کدھر، صاحبو دیکھو کدھر، گرد بیٹوں کو پھرا کریے، کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا ردوی صدق
میرے بھائی کی بلا ردوئے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب ہے، ذرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، ذرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں، مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، القصہ صبح منزل آقا ہوئی، لیکن یہ صبح صفت نبی کو کہاں ہوئی، ججا سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی، حیران سپاہ خسرو کونو مکاں ہوئی، 6 گھوڑے بدلے 2 شیر نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے، جنبی جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشک خاک جھکے اٹھائی حسین نے، خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے، ہمشیر کی سنیے دعائی حسین نے، ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کے باعث میں آتی ہے، بھیا تمہارے خون کے باعث میں آتی ہے، بھیا تمہارے خون کے باعث میں آتی ہے، باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دین دا نام اس زمین کے جتنے لو تم جدا جدا، وہ بولے آپ کو مبارک کرے بلا، یہ نینوا ماریا ہے اور کربلا، معبد ہے یہ قلیل کا گنبد مسیح کا، شیب بولے اب یہ ہوئے گا مدفن زبی کا، عباس کو پکارنا آگے علم بڑھا، منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤں، ہم شکل مصطفیٰ کو ندادی بڑے نہ جاؤ، بیٹا قنات گھیرو سرانچے یہیں لگاؤ، غرے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام، بٹلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان، اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان، ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں، رہنے سے یہاں ہمارے صبح آرام پائیں گے، خاک شفا تمہارے زمین کو بنائیں گے، خاک شفا تمہارے زمین کو بنائیں گے، خاک شفا تمہارے زمین کو بنائیں گے، دینار دے کے 60,000 ان کو یہ کہا، میں نے تم
تمہیں یہ بخش زمین تم کرو ہبا. شبیر کے معاملے میں سب نے رو دیا. لکھنے لگا قبالہ زمیندار کربلا. گل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے. لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے. لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے. لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے. لے کر بلائیں کان میں بھائی کے کچھ کہا اور جلدیوں پھری کے نہ سایہ نظر پڑا. کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا. عباس نے اٹھا کے کہا ہے کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہے گئی نواز جناب رسول کے. کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کے. کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کے. شے بولے عام اسے یہ زینب کا تھا کلام. بھیا قبالے میں علی اکبر کا ہو نام. یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام. عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام. 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے. قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے. ایک قبر کے جگہ علی اکبر بھی پائیں گے. ایک قبر کے جگہ علی اکبر بھی پائیں گے. عباس خیمے میں گئے دینے کو یہ پیام. زینب نے دیکھتے ہی نے یہ کیا کلام. کیوں بھائی میری بات پا راضی ہوئے امام. لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام. دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی. اکبر کے نام کی بستی بساؤں گے. اکبر کے نام کی بستی بساؤں گے. اکبر کے نام کی بستی بساؤں گے. حضرات ایک سورہ فاتحہ ان مرحومین کی ارواح کے لیے پڑھ دیں. مولانا رضا آقا صاحب قبلہ اور ان کی اہلیہ مرحومہ مولانا سید باقر آقا صاحب قبلہ مرحوم, شہر بانو مرحومہ بنت سید آقا صاحب قبلہ, تبسم ہاشمی صاحبہ بنت سید حسین آقا صاحب, سید امیر حسن جعفری اور اہلیہ مرحومہ. اللہم صلی علی محمد وعلی حضرات. یہ چند مجالس عزائے سرکار سید الشہداء اعلانات سماعت فرمانے کے کل ایک سالانہ مجلس جو خادم سبیل جناب وزیر علی صاحب اور ان کے فرزندوں کی جانب سے منعقد ہوتی ہے. یہاں کی مجلس کے بعد 7:30 بجے شب درگاہ برہنہ شاہ ایکس روڈ رائٹ سائڈ نیئر فضل ہوٹل, معین باغ روڈ,
خادم سبیل جناب وزیر علی صاحب کے عزا خانے میں منعقد ہوگی. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اور 77 برس قدیم مجلس اعضاء سالانہ مجلس 5 محرم ٹھیک 8:15 پر صبح حسینیہ علی ابن الحسین علیہ السلام سابقہ زیدی منزل دارالشفا میں منعقد کی گئی ہے، جس میں ذاکر اہل بیت مولانا حیدر زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ اعلان الحاج و زوار رضا علی خان صاحب اسد والا جاہی و فرزندان سہیل رضا والا جاہی محمد امیر رضا والا جاہی کی جانب سے ہے. آپ حضرات سے بہت پابندی وقت کے ساتھ مجلس میں شرکت کی گزارش ہے. اور ایک مجلس اعضاء محبوب نگر میں 4 محرم کو منعقد ہوگی، غالباً 1 بجے سے پہر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہاں، قدیم مجلس اعضاء سالانہ عاشور خانہ اون و محمد علیہ السلام محبوب نگر کوئل کنٹا میں، جس میں مولانا حیدر زیدی صاحب خطاب کریں گے. 1 بجے سے پہر میں 4 محرم کو انجمن العباس کی جانب سینہ زنی کرے گی. اور آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. تبرک کا بھی انتظام کیا گیا ہے. یہ معروضہ فرزندان میر رضا علی اقبال اور بلال نقوی صاحب کی جانب سے ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمدارانوں پرساداران شہداء کربلا، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور بتصدق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا. اس حسینیہ عنایِ جنگ مرحوم میں جناب حسین آقا صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے منعقدہ اس قدیم مرکزی عشرہ مجلس کی یہ دوسری تقریر ہے. اور کل سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو اس عشرے کا عنوان حقیقت اصلاح امت ہے. اور اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کے ایک فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور یہ فقرہ وہ فقرہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب مولا حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا. اور اس خط میں آپ نے اپنی ہجرت اور اپنی شہادت کے مقاصد کو بیان فرمایا. انہی مقاصد جن کے تحت جن کی تکمیل کے لیے مولا حسین نے مدینے سے ہجرت فرمائی، ان مقاصد میں مقصد اولی یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں یہ جو ہجرت کر رہا ہوں تو میرا ہدف اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے
نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ جملے میں نے کل بھی عرض کیے تھے، اور یہ مقصد اصلاح وہ مقصد ہے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر ایک طبقہ مبلغین ہے، ایک گروہ مصلحین ہے جو عزائے سرکار سید الشہداء کی تقاریر میں، اپنی تحریروں میں اصلاح معاشرہ پر زور دیتے ہیں. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ امام حسین اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، لہذا ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ ہم امام حسین کی پیروی کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولا حسین نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور اصلاح کہتے ہیں خرابیوں کو دور کرنا، اصلاح کہتے ہیں غلطیوں کو درست کرنا. تو بے شک مولا حسین اصلاح امت کے لیے نکلے، لیکن وہ خرابیاں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے، ان خرابیوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، اچھا معالج، اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو علاج سے پہلے مرض کی شناخت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صاحبان فہم تشریف فرمائیں. اچھا معالج، اچھا طبیب، اچھا ڈاکٹر، اچھا سرجن وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے، پہلے مرض کو پہچانتا ہے، مرض کی شناخت کرتا ہے، اس کے بعد علاج کرتا ہے. تو جیسے مرض کی شناخت کے بغیر اگر علاج کیا جائے تو وہ علاج فیض یاب نہیں ہوگا، ویسے ہی وہ خرابیاں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے، جب تک ان خرابیوں کو نہ سمجھ لیا جائے اصلاح کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے، بہت اہم گفتگو ہے. کل ہی سے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا. بہت سمجھدار افراد، اور میرا خاص مرکز خطابت، مرکز گفتگو اپنے نوجوانان سے ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے تو آخر ضرورت اصلاح کیوں محسوس ہوئی، اور وہ بھی امت رسول کی اصلاح. دیکھیے، امت رسول کی حیثیت تمام امتوں میں منفرد ہے. جیسے اللہ نے آخری نبی کو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا ہے، ویسے ہی امت محمد بھی تمام رسولوں کی امتوں میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں تو اللہ نے ہر امت کے لیے ایک رسول رکھا، ہر امت کے لیے ایک ہدایت دینے والا رکھا. اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ نبی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. تو نبی سے پہلے بھی ہر امت کو بمتوجہ رہیے گا، ایک رسول دیا گیا، ایک نبی دیا گیا، ایک ہادی دیا گیا. لیکن جتنی بھی امتیں گزری ان امتوں میں اور امت محمد میں بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جناب آدم کی امت کو آدم جیسا نبی دیا گیا، لیکن امت آدم کو آدم کے بعد کوئی آدم نہیں ملا. میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. جناب نوح کی امت کو نوح جیسا رسول ملا، مگر امت نوح کو نوح کے بعد کوئی نوح نہیں ملا. جناب ابراہیم کی امت کو حضرت ابراہیم جیسا رسول ملا، لیکن امت ابراہیم کو ابراہیم کے بعد کوئی ابراہیم نہیں ملا. امت جناب موسیٰ کو، بھئی توجہ رکھیے گا، موسیٰ جیسا رسول ملا، لیکن موسیٰ کے بعد امت موسیٰ کو کوئی موسیٰ نہیں ملا. امت عیسیٰ کو عیسیٰ جیسا رسول ملا، لیکن عیسیٰ کے بعد کوئی عیسیٰ نہیں ملا. مگر امت محمد قسمت کی اتنی دھنی تھی کہ اس کو محمد جیسا رسول بھی دیا اور محمد کے بعد محمد دیے، محمد کے بعد محمد دیے. مولا سلامت رکھے، آپ بیدار ہو چکے ہیں. دیکھیے، بہت اہم گفتگو ہے کہ امت محمد کو اللہ نے یہ انفرادیت دی کہ محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل کے کل محمد ملے. آپ نے ایک جملے کی قدر کی تھی کہ بالکل محمد ملے. فرما رہے ہیں آپ، اللہ نے کل کو کل محمد بنایا، سب کو محمد بنایا، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد. اچھا، یہ سب کا محمد ہونا محمدیت کی عظمت کی دلیل بھی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہے.
دیکھیے اللہ قادر و قدیر ہے، اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنی خلقت میں کہیں یکسانیت نہیں رکھی۔ بھائی اللہ حیوانوں کا بھی خالق ہے، جمادات کو بھی اللہ نے خلق کیا، نباتات کو بھی اللہ نے خلق کیا، اور انسانوں کو بھی اللہ نے خلق کیا، لیکن منزل خلقت یہ ہے کہ حیوانوں کا خالق بھی اللہ ہے، مگر سارے حیوان ایک سے نہیں، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، کچھ نجس ہے کچھ پاک ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ جمادات کو بھی اللہ نے خلق کیا، مگر سارے پتھر ایک نہیں ہیں، سارے پتھروں کا مرتبہ ایک نہیں ہے، کوئی پتھر قابل احترام ہے، کوئی پتھر قابل احترام نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ کوئی شہر مکہ میں 4 پتھر ہیں، مگر 3 کو مارا جاتا ہے، سنگ اسود کو، توجہ فرما رہے ہیں آپ، چوما جاتا ہے۔ پتھروں میں بھی کسی پتھر کی قسمت اتنی بلند ہے کہ وہ انگوٹھی میں آتا ہے، انگلی کا حصہ بنتا ہے، اور نماز میں ثواب کے اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں بھائی عقیق بھی پتھر ہے، عقیق بھی پتھر ہے، مگر عقیق پہن کے نماز پڑھنا نماز کے ثواب کے اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ایک طرف اسلام نے سنگ پرستی کی اجازت نہیں دی، تو جب اسلام میں سنگ پرستی نہیں ہے تو یہ انگلی میں پتھر کیا کر رہا ہے، اور نماز کے بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ اس عقیق کی اہمیت کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا عقیق کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب اللہ نے پوری دنیا پر مولا علی کی ولایت کو پیش کیا تو پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے کہا علی ولی اللہ، وہ عقیق ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ یا علی علی بھائی عقیق مولا علی کی ولایت کی وجہ سے نماز میں شریک ہو گیا، نماز میں شریک نہیں ہوا، مومن کی معراج میں شریک ہو گیا۔ ہمارے یہاں توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ نے پتھروں کو بھی خلق کیا، مگر سارے پتھر ایک سے نہیں۔ نباتات کو بھی اللہ نے خلق کیا، مگر سارے درخت ایک نہیں، ساری سبزیاں ایک نہیں، کچھ قابل خوردنی ہیں کچھ ناقابل خوردنی ہیں۔ درخت میں کسی درخت کو اللہ نے پھولوں کا گلدستہ بنا دیا، کسی درخت کو کانٹوں کا صحرا بنا دیا، سمجھ پا رہے ہیں؟ سارے درخت بھی ایک نہیں، اور پھر انسانوں میں سارے انسان ایک نہیں۔ بھائی انسان کا خالق بھی اللہ ہے، آدمیوں کا خالق بھی اللہ ہے، سارے انسان بھی ایک سے نہیں، سب کی شکلیں الگ، خلیے الگ، قد و قامت الگ، حد یہ ہے کہ پتلیوں کا رنگ الگ ہے، فنگر پرنٹ الگ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ کوئی انسان کسی انسان سے نہیں ملتا ہے، سب کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، ڈی این اے الگ ہے، پتلیوں کا رنگ الگ ہے، قد الگ ہے، چہرے الگ ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ کوئی انسان ایک سا نہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک سے بنایا، مگر ایک سا نہیں بنایا۔ بھائی متوجہ رہیے گا، اللہ نے سارے انسانوں کو ایک انسان سے بنایا، مگر ایک سا نہیں بنایا۔ سب جناب آدم سے بنے، لیکن آدم سے بننے والے آدمی کہلائیں گے، آدم نہیں۔ فرما رہے ہیں آپ۔ بھائی دنیا کا پہلا آدمی جناب حابیل جیسا آدمی، مظلوم اول، مقتول اول، فرزند اول، وصی اول، مگر جناب حابیل بھی آدمی کہلائیں گے، وہ بھی آدم نہیں کہلائیں گے۔ مجھے کہنے دیجئے، جب حابیل جیسا لائق آدمی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، تو وہابی جیسا نالائق آدمی محمد جیسا کہا تھا۔ سنیے گا، آپ کو میں متوجہ کرو، میری منزل ابھی آگے۔ سارے انسان ایک نہیں۔ بھئی اللہ نے چہرے الگ بنائے، آج بایو میٹرک کا زمانہ ہے، انگلیوں کے نشان الگ ہیں، فنگر پرنٹ الگ ہیں، پتلیوں کا رنگ الگ ہے، ڈی این اے الگ ہے، بلڈ گروپ الگ ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، کیوں؟ کہ اگر سارے انسانوں کی شکلیں ایک ہوتی، ڈی این اے ایک ہوتے،
फिंगर प्रिंट एक होते तो इंसान इंसान को न पहचान पाता। बाप तक का सबसे कीमती जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर सारे इंसानों का डीएनए एक होता, फिंगरप्रिंट एक होते, पुतलियों का रंग एक होता, ब्लड ग्रुप एक होता, चेहरा मोहरा एक होता, कदो कामत एक होता, तो इंसान इंसान को न पहचान पाता। ये है अल्लाह की कुदरत। अगर सारे इंसान एक जैसे होते तो इंसान इंसान को न पहचान पाता, मगर अगर खानदान इस्मत में सब मोहम्मद न होते तो इंसान अल्लाह को न पहचान पाता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह को पहचानने के लिए अव्वल भी मोहम्मद, इसलिए कि हर दौर में अल्लाह की मारिफत जरूरी है, तो हर दौर के लिए अल्लाह ने एक मोहम्मद खल्क किया। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। ये सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद जैसे नहीं है। मैं कल अर्ज कर चुका, ये सब के सब मोहम्मद हैं, कुल के कुल मोहम्मद हैं। अब हम क्या है, देखिए इंसान एक से नहीं, आप अलग मैं अलग, उसे जाने दीजिए। खुद इंसान अपने जिस्म पर नजर डाले, जिसमें इंसानी में भी अल्लाह ने इंसान को दो हाथ दिए, मगर अहमियत के हिसाब से दोनों हाथ एक जैसे नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, जो अहमियत दाहिने हाथ की है वो बाएं हाथ की नहीं। भाई खाना खाने का हुक्म है, दाहिने हाथ से खाना खाओ, दाहिने हाथ से सलाम करो। जो अहमियत, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, भाई इसको थोड़ा सा बेटा, जो अहमियत, पूरी तवज्जो सुनिएगा, गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, राइट हैंड की है, वो लेफ्ट हैंड की नहीं है। कुरान में भी दाहिने हाथ वाले, बाएं हाथ वाले, जिनका नाम अमाल दाहिने हाथ में होगा उनका मर्तबा और होगा, जिनका नाम अमाल बाएं हाथ में होगा। तो इंसान है कि इंसान का दाहिना हाथ और बायां हाथ बराबर नहीं है, मगर तारीख का आईना है। इमाम मूसा काजिम है, रावी कहता है मैंने देखा कि 7वें इमाम बाएं हाथ से अंगूर नोश कर रहे थे। सुनिएगा, बिहारुल अनवार में अल्लाह मजलिसी ने लिखा कि गुलाम आया, अंगूर लाया, इमाम ने बायां हाथ बढ़ाया और बायां हाथ उठा के अंगूर नोश फरमाए। तो रावी ने हैरत से अपने दोस्तों से कहा कि आज मैंने अजीब मंजर देखा कि मूसा इब्ने जाफर, इमाम मूसा काजिम बाएं हाथ से, आखिरी आदमी तक तवज्जो, अंगूर नोश फरमा रहे थे। तो सुनने वालों में एक छठे इमाम के सहाबी थे, उन्होंने कहा खुदा की कसम मैंने इनके बाप से सुना है कि इमाम का कोई हाथ बायां नहीं होता। साहिबान इरफान का मतलब का छठे इमाम ने फरमाया इमाम का कोई हाथ बायां नहीं होता, उनके दोनों हाथ दाहिने होते हैं। हमारे यहाँ तो ये हम हैं कि जिनके हाथों में फर्क है, मगर इमाम के हाथ में भी फर्क नहीं होता। भाई पहली दलील 7वें इमाम से मिली, दूसरी दलील 8वें इमाम से मिली। मशहूर वाकया है, एक शख्स कहता है मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा मस्जिद में है, का मैंने सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, रसूल के सामने खजूरों का तबक था, रुतब रखे हुए थे। वो कहता है मैंने कहा हजरत कुछ मुझे इनायत कीजिए। तो नबी ने मुट्ठी बढ़ाई, हाथ बढ़ाया, रुतब लिए, वो कहता है मेरे दामन में डाले, मैंने गिने तो 18 रुतब थे। का मेरी आंख खुली, लोगों ने बताया कि मस्जिद में फर्जंद रसूल आए हैं, इमाम रिजा आए हैं। का मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा, का जैसे ख्वाब में रसूल को बैठे देखा था वैसे ही मस्जिद में इमाम रिजा को बैठे देखा। जिस अंदाज से नाना बैठे थे उसी अंदाज से नवासा बैठा था, अमामा भी उसी रंग का, अंदाज भी वही, का सामने वैसे ही रुतब रखे थे। मैंने सलाम किया, 8वें इमाम ने जवाब दिया, मैंने कहा फर्जंद रसूल कुल रुतब मुझे भी दीजिए। का इमाम ने हाथ बढ़ाया, रुतब उठाए, का मेरे दामन में डाले, का मैंने गिने तो
تو جتنے خواب میں نبی نے دیے تھے اتنے ہی امام نے دیے. کہا میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور دیجئے. کہا اگر میرے نانا نے اور دیے ہوتے. حیدر دیکھیں ابھی منزل آ رہی ہے انشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں خالی موضوع کا نام نہ ہو, موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں, لیکن میں آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں. بھائی امت رسول کی اہمیت کیا ہے کہ کل کے کل محمد دیے, سب کے سب محمد دیے, محمد جیسے نہیں دیے, محمد ہی محمد دیے. تو یہ امت محمد کی انفرادیت ہے. اور پھر رسول بھی جیسا امت رسول کو ملا ویسا کسی امت کو نہیں ملا. جناب موسیٰ کی امت کو رسول ملا حضرت موسیٰ جیسا. حضرت موسیٰ کا لقب ہے, اب آخری آدمی سے توجہ رکھیے گا, کلیم اللہ. کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے, اور خالی یوں ہی کلام نہیں کرتے تھے. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے, کوئی سوال کرتا تھا, کوئی مسئلہ پوچھتا تھا, کوئی علم اضافے کے لیے سوال کرتا تھا, تو جناب موسیٰ اپنی امت کے سوالوں کے جواب دیتے تھے, مگر اپنی بنیاد پر نہیں دیتے تھے. کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ سے جواب لاتے تھے, اللہ سے پوچھتے تھے تب موسیٰ جواب دیتے تھے, اللہ سے پوچھتے تھے تب موسیٰ جواب دیتے تھے. بھئی یہ بات بہت غور کرنے کی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. امت رسول کو ایسا, امت موسیٰ کو ایسا رسول ملا جو کلیم تھا, اللہ سے کلام کرتا تھا, مگر سوالوں کے جواب خود نہیں دیتے تھے. اللہ سے پوچھتے تھے اس سوال کا کیا جواب, اس مسئلے کا کیا حل, اس الجھن کا کیا حل, اس مشکل میں کیا مشکل کشائی. وہ اللہ سے پوچھتے تھے. اس کا مطلب امت موسیٰ کو جو رسول ملا وہ کلیم تھا, علیم نہیں. اب آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. امت موسیٰ کو جو رسول ملا وہ کلیم تھا, علیم نہیں. کلیم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے کلام کرے اسے کلیم کہتے ہیں, اور جس کے سینے میں ہر علم ہو تو توجہ رکھیے گا اسے علیم کہتے ہیں. بھائی جو اللہ سے کلام کرے وہ ہوتا ہے کلیم, جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو اسے کہتے ہیں علیم. امت موسیٰ کو کلیم ملا, علیم نہیں. مگر امت محمد کی قسمت دیکھیے کہ امت محمد کو محمد جیسا کلیم بھی ملا, وہ علی جیسا علی ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے. امت محمد کو محمد جیسا کلیم ملا اور مولا علی جیسا علیم ملا. کلیم ایسا ملا کہ کوہ طور پر نہیں, معراج پر جا کے اللہ سے باتیں کی. بھائی کلیم ایسا ملا کہ معراج پر جا کے اللہ سے باتیں کی. وہ علیم ایسا ملا جس نے کہا سلونی سلونی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا ابھی مضمون. بھائی جس امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے پہلے اس کا اسٹیٹس, اس کا اسٹینڈرڈ سمجھ لیجئے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ بیماری کون سی تھی جس کو دور کرنے امام حسین نکلے. بھائی امت محمد معمولی امت نہیں, رسول جیسا کلیم بھی ملا اور مولا علی جیسے علیم بھی ملے. جناب عیسیٰ کو بھی معمولی رسول نہیں ملا, جناب عیسیٰ جیسا رسول ملا. بھائی موسیٰ تھے کلیم اللہ, آپ متوجہ ہیں, میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں, ممکن ہی نہیں کہ بات رائے گا چلی جائے. موسیٰ تھے کلیم اللہ, امت عیسیٰ کو ملا کلمت اللہ.
بھائی جناب عیسیٰ کا لقب ہے کلمۃ اللہ، انہیں اللہ نے کلمہ کہا. قرآن پڑھیے، بی بی مریم کو بشارت دی گئی بے کلمتن. میں آپ کو ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہوں. جناب عیسیٰ کو قرآن نے کلمہ کہا. اب یہ کلمہ اور کلام یہ دونوں لفظ ایک خاندان کے ہیں. بھئی آخری آپ نے تو توجہ، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آیتوں کو کہتے ہیں اللہ کا کلام. بھئی میرے ساتھ رہیے گا، آیتیں کیا کہلاتی ہیں؟ اللہ کا کلام. مگر جب اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کلمہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کلمہ. علی ولی اللہ کیا ہے؟ کلمہ. میں نے کہا کلمہ سنائیے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کیا ہوا؟ کلمہ. اس کا مطلب اللہ کی گواہی، نبی کی گواہی، مولا علی کی گواہی کہلاتی ہے کلمہ. عیسیٰ کو کہا گیا کلمہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں آتے ہی گواہی دی، انی عبداللہ، اپنی بندگی کی گواہی، میں اللہ کا نبی ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، مجھے نبی بنا کے بھیجا. عیسیٰ نے دی اپنی گواہیاں، اس لیے عیسیٰ کہلائے کلمہ. امت عیسیٰ کو ایسا رسول ملا جس نے گود میں، ماں کی گود میں کلمہ سنایا. مگر امت محمد کو ایسا رسول ملا جس کی گود میں علی نے کلام سنایا. بھیا جملہ چاہے جیسے سنیے گا، عیسیٰ نے کلمہ سنایا، میرے مولا نے کلام سنایا. کلمہ اور ہے، کلام اور ہے. عیسیٰ نے کلمہ سنا کے مریم کی عصمت ثابت کی، علی نے کلام سنا کے محمد کی نبوت. صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. میں بالکل نئی باتیں پڑھ رہا ہوں، جو پڑھ چکا وہ نہیں سنا رہا ہوں. جناب عیسیٰ کو کہا گیا کلمہ، کلمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کلمہ نبوت. علی ولی اللہ کیا ہے؟ کلمہ ولایت. اچھا اب عام طور پر علی ولی اللہ کے لیے ایک کانسیپٹ ذہنوں میں یہ ہے کہ صاحب علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کہنا مسلمان ہونے کی پہچان نہیں، محمد رسول اللہ کہنا مومن ہونے کی پہچان نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا کافر نہ ہونے کی پہچان ہے. محمد رسول اللہ مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا عباس ارشاد تم کافر تو نہیں؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا تم مشرک تو نہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ. اور کسی نے کان میں پوچھ لیا تم منافق تو نہیں؟ ارے علی ولی اللہ حیدر. السلام علیکم. کسی نے پوچھ لیا تم منافق تو نہیں ہو؟ تو منافق نہ ہونے کی پہچان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے. بھائی تاریخ طبری میں خلیفہ دوم کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم حیات رسول میں منافق کو علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے.
ارے مجھے کہنے دیجئے، وہ کل پہچانتے تھے، ہم آج تک سلامت رکھے تمہیں مولا، اچھا رکھے۔ سونا زائن گرامی، اپنے دامن وقت میں مجلس تمام ہونا ہے۔ جناب موسیٰ کو کہا گیا، آئیں مولا ضیاء عباس صاحب حاضر تشریف لے آئے، کلمہ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ میں دیکھیں اب یہ بات حیدرآباد، دیکھیے بہت، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خوش آمد نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش کروں آپ میری تعریف کر دیں۔ ممبر مثنویت کی اجازت نہیں دیتا ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ بان عرفان کا شہر ہے، جناب عیسیٰ کو کہا گیا کلمہ، بھئی کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ، محمد رسول اللہ کلمہ، علی ولی اللہ کلمہ، تو گواہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ جناب موسیٰ، جناب مریم پہ اعتراض ہوا تھا، ان کی عصمت پہ شک ہوا تھا، تو جناب عیسیٰ نے گواہی دی اور جناب مریم کی عصمت ثابت کی۔ جناب عیسیٰ کلمہ کیوں ہیں؟ عصمت مریم کی گواہی دی، عصمت مریم کے گواہ ہیں، اس لیے کہے گئے کلمہ۔ اب جس قرآن میں حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا، اسی قرآن میں سورہ بقرہ میں اعلان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَلَقَى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی۔ بھئی بات رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ، کہ ہم نے حضرت آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے۔ یہ کلمات کیا ہے؟ کلمے کی جمع، کلمات۔ سورہ بقرہ بتا رہا ہے کہ کچھ کلمات تھے جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب مفسروں سے ہم نے پوچھا وہ کلمات کون؟ تو ہمارے مفسرین نے حدیث امام سے کلمات کی تشریح کی کہ کلمات وہ ہیں جنہیں محمود نے محمد کہا، اعلیٰ نے علی کہا، فاطر نے فاطمہ کہا، محسن نے حسن کہا، قدیم الاحسان نے۔ یہ کون ہوئے؟ کلمات۔ پنجتن کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کلمات۔ عیسیٰ کون ہے؟ کلمہ۔ پنجتن کون ہے؟ بھائی اب تک کا سب سے اہم جملہ قرآن کی روح سے، قرآن کی روشنی میں عیسیٰ کلمہ ہے، یہ بھی ثابت، اور پنجتن کلمات ہیں، یہ بھی ثابت۔ عیسیٰ کلمہ کہے گئے مریم کی گواہی کی بنیاد پر، چونکہ وہ مریم کے گواہ ہیں لہذا کلمہ۔ اہل بیت کلمات کیوں ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے جو مریم کی عصمت کا گواہ ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جو اس کی وحدت کے گواہ ہو انہیں کلمہ۔ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد، ایک صلوات اس سے بہتر ہو۔ بازیدہ نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں گفتگو ذرا بوجھل تو نہیں ہو رہی ہے۔ امت محمد کو اللہ نے جو انفرادیت دی وہ کسی امت کو نہیں ملا۔ جناب نوح کی امت کو سفینہ نجات ملا مگر اپنے دور کے لیے، لیکن امت محمد کو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ امت موسیٰ کو باب حطہ ملا، مغفرت کا دروازہ، لیکن امت محمد کو شہر علم کا دروازہ بھی ملا، مغفرت کا دروازہ ہی ملا۔ یہ ہے عزیزو اسٹیٹس
امت محمد کا، اللہ نے امت محمد کو ہر امت سے زیادہ عطا کیا. نبی جیسا شافع محشر بھی دیا، علی جیسا ساقی کوثر بھی دیا، سیدہ جیسی ملکہ کونین بھی دی، حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بھی دیے. یہ ہے امت محمد کا اسٹیٹس. اب اس امت کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے تو سوال یہ ہے کہ ایسی بلند امت، ایسی بالا امت، ایسی نعمتوں سے مالا مال امت، اس میں خرابی کیا آئی تھی؟ تو خرابی میری فکر کا نتیجہ نہیں ہے، میرے نظریے کا نتیجہ نہیں ہے. خرابی بھی مولا حسین کے ایک جملے نے بتائی کہ وہ خرابی جس کی اصلاح کے لیے نکلے، مولا حسین نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی بات. ابھی بات واضح نہیں ہوئی. بچہ جانتا ہے نا، ہیہات منت ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. تھا یہ کہ جس امت کو اتنی عزت ملی تھی، اس نے عزت کو چھوڑ کے ذلت کو گلے لگا لیا. بھائی یہی پوری گفتگو کا نتیجہ ہے. اللہ نے جس امت کو اتنا عزت دار بنایا، اس نے معصوم کو چھوڑا، گناہگار کو اپنایا، صاحب عصمت کو چھوڑا، خطاکار کو اپنایا، ارے غدیر کو چھوڑا، سخیفہ کو. سنیے گا، بس 15 منٹ کے اندر گفتگو منزل آخر تک پہنچ رہی انشاءاللہ. ابھی تو اس کی بہت منزلیں. پرابلم، بیماری، خرابی یہ تھی کہ جس امت کو اہل بیت کے ذریعے عزت دی گئی، اس نے اہل بیت کو چھوڑ کے ذلت کو سینے سے لگا لیا، معصوموں کو چھوڑ کے گناہگاروں کو سینے سے لگا لیا. اب مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے، اس لیے کہ عزت بچانے کا ذریعہ بھی حسین ہے، ذلت سے بچانے کا ذریعہ بھی حسین ہے. آپ ذوالعشیرہ سے وفات رسول تک تاریخ پڑھیے، عزت تبھی بچی ہے جب اہل بیت کا دامن ہاتھ میں رہا. میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. بھائی بدر میں ذلت سے بچے علی کی وجہ سے، احد میں ذلت سے بچے علی کی وجہ سے، خندق میں ذلت سے بچے علی کی وجہ سے، خیبر میں ذلت سے بچے علی کی وجہ سے، حنین سے ذلت سے بچے علی کی وجہ سے، ارے مباہلے میں ذلت سے بچے. بھائی مجھے کہنے دیجئے، مباہلے میں خالی ذلت سے نہیں بچے، بڑے بڑے جھوٹے لعنت سے بچے. اور صرف جنگوں کی بات نہیں ہے، صرف میدانوں کی بات نہیں ہے، ہر منزل پر جو بچے تو اہل بیت کی وجہ سے. آپ مقدمے دیکھ لیجئے، دربار ہے، حکومت ہے، مقدمہ آ گیا، ایک آدمی ہے مسلمان، اسے کافر کہہ کے قتل کیا جا رہا ہے. اس کا جرم کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں حق سے بھاگتا ہوں، میں حق سے فرار کرتا ہوں، میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں، میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، میں ایک ایسی چیز پر ایمان لاتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. صاحب تخت نے کہا اس کا سر اڑا دو. سلمان گزر رہے تھے، کہا ابھی ٹھہرو، کہا یا علی مدد. اور مولا علی کو بلایا، کہا یا علی یہ دیکھیے کیا مقدمہ آیا ہے.
میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا علی نے کہا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا یا علی یہ کفر بک رہا ہے۔ کہا کیا کفر کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے میں حق سے فرار اختیار کرتا ہوں، میں فتنہ و فساد کو چاہتا ہوں، دو سکتا ہوں، میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں، میں ایک ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یہ کافر ہے۔ کل ایمان نے کہا یہ مومن ہے۔ بھائی حکومت نے جسے کافر کہا، ولایت نے اسے مومن کہا، اس کا مطلب ڈکشنریز بھی الگ ہیں۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ ڈکشنریز بھی الگ ہیں۔ اس نے کہا یا علی یہ صاف صاف کفر بک رہا ہے۔ کہ تمہیں نے تو قرآن کو کافی کہا تھا۔ تم نے کہہ دیا قرآن سمجھتے نہیں۔ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ حق سے فرار کرتا ہوں۔ مولا علی نے کہا قرآن کہہ رہا الموت حق، کہ موت حق ہے، کیا تم موت سے نہیں بھاگتے؟ میں نے کہا یا علی نہ بھاگتے ہوتے تو احد کے پہاڑ پہ آبادی نہ ہوتی۔ تو سنیے گا میں منزل تک آپ کو لا رہا ہوں۔ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے میں فتنے و فساد کو دو سکتا ہوں۔ مولا علی نے کہا قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تم مال کو بھی چاہتے ہو، تم اولاد کو بھی چاہتے ہو۔ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہوں۔ کہ کبھی مچھلی نہیں کھائی؟ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ مولا نے کہا تو نے قرآن کو کب چلتے دیکھا؟ تو نے قرآن کو کب بولتے دیکھا؟ کہ یا علی یہ کہہ رہا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ مولا نے کہا تو نے خدا کو کب دیکھ لیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ ہلاکت ذلت کا نام ہے۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ہلاکت ذلت کا نام ہے۔ تو اگر یہ ذلت سے بچانے کا ذریعہ نہ ہوتے تو دشمن تک کی آواز نہ ہوتی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیں ہلاکت ہے ذلت کا نام، اور شہادت ہے عزت کا نام۔ بھائی ذلت سے بچانے کا ذریعہ بھی اہل بیت ہے، اور عزت دلانے کا ذریعہ بھی اہل بیت ہے۔ آخری آدمی تک توجہ۔ ہلاکت ہے ذلت کا نام، اور شہادت ہے عزت کا نام۔ ایسی عزت ہے شہادت کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب میں لکھا کہ پیغمبر مدینے آ چکے تھے۔ ایک شخص تھا عمرو ابن ثابت، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے پیغمبر کا دین قبول نہیں کیا تھا، لیکن پیغمبر کے کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے وہ پیغمبر سے محبت کرتا تھا۔ کلمہ نہیں پڑھا اس نے، لیکن عمرو ابن ثابت محبت کرتا تھا، اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب اس نے جنگ احد میں دیکھا کہ لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس محبت کے جذبے میں وہ دوڑتا ہوا میدان احد میں آیا۔ اس نے تلوار نکالی، کلمہ پڑھا، دشمنوں سے جنگ کی، وہ زمین پر گرا۔ لوگ اس کے قریب آئے، وہ کہا عمرو تم نے نبی کی حمایت میں جنگ کی، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو عمرو نے کہا میرا مذہب وہی ہے جس کی دعوت نبی نے دی ہے۔ اور جو ہمارے یہاں یہ کہہ کے ہچکی آئی، اس کا دم نکل گیا۔ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا نبی اللہ، عمرو ابن ثابت ابھی میدان میں آیا، ابھی کلمہ پڑھا، آپ کی حمایت کی، دنیا سے چلا گیا، کیا وہ شہید ہے؟ بھائی پڑھے لکھے افراد بیٹھے، پوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو یہ غیر مسلم تھا، اور ابھی جوش آیا، میدان میں آیا اور کلمہ پڑھا، آپ کی حمایت کی، وہ شہید ہو گیا۔
آخری آدمی تک یہ آخری جملہ ہے مجلس کا. انشاءاللہ مولا نے مدد کی, شہزادی نے تائید کی, تو ابھی اس موضوع کے رنگ اور کھلیں گے. نبی سے لوگوں نے کہا کیا یہ شہید ہے؟ تو نبی نے کہا سنو, عمر ایسا شہید ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھے بغیر جنت پہنچ گیا. ارے بھائی کیا بولا؟ کہ عمر ایسا شہید ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھے بغیر بھی جنت پہنچ گیا. اب اصلاح کے نام پر اکثر تقریریں ہوتی ہیں کہ صاحب آپ علی علی کر کے کیسے جنت جائیں گے, خالی آنسو بہا کے کیسے جنت جائیں گے, ماتم کر کے کیسے جنت جائیں گے, صرف گریا کر کے کیسے جنت جائیں گے. ارے نبی سے پوچھو کیسے جائیں گے. نبی سمجھا رہے جنت عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی, معصوم کی محبت کی ہے. عبادت کی عظمت اپنی جگہ ہے, نماز کی اہمیت, روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور ہم سے زیادہ نماز کو کون سمجھے گا؟ ہمارے لیے نماز صرف نماز نہیں ہے, خاک کربلا تک ماتھا پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن نبی بتا رہے کہ معصوم کی محبت تو شہادت ہے, عزت کا نام, ہلاکت ہے ذلت کا نام. ذلت سے بچانے کا ذریعہ بھی یہ, عزت بڑھانے کا ذریعہ بھی یہ. اگر اہل بیت ذلت سے بچانے کا ذریعہ نہ ہوتے تو دشمن نہ کہتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور شہادت عزت کا نام ہے. اگر عزت کے اضافے کا ذریعہ یہ نہ ہوتے تو نبی نہ کہتے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. تمام ہو رہی گفتگو. تحفظ ذلت کا ذریعہ بھی اہل بیت ہے, اور عطا عزت کا ذریعہ بھی اہل بیت ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. مولا حسین یہ کہہ کے نکلے تھے, سمجھایا تھا کہ حکومت عزت کا نام نہیں ہے, اقتدار عزت کا نام نہیں ہے, تاج و تخت عزت کا نام نہیں ہے. یہ تم جسے عزت سمجھ رہے ہو یہ ذلت ہے. یزید جیسے فاجر کی بیعت ذلت ہے, یزید جیسے حاکم کی اطاعت ذلت ہے. حسین ذلت سے بچانے کے لیے نکلے, اور ہر امام 14 معصوم سب کے سب عزت کے اضافے کا ذریعہ ہے, ذلت سے بچانے کا ذریعہ ہے. مگر سلام مولا حسین پر یہ ایسا ذریعہ عزت ہے کہ دنیا میں آیا تو فطرس کو عزت دی, دنیا سے گیا تو حور کو عزت دی. یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مولا حسین ذلت سے بچانے کے لیے نکلے تھے کہ آؤ عزت کی طرف آؤ, چھوڑو اس اقتدار کو, چھوڑو اس ظالم کو, آؤ جس کی وجہ سے اس امت کو عزت ملی ہے اس کی طرف آؤ. آؤ دیکھو کیسی عزت ملتی ہے, ایسی عزت ملتی ہے کہ یزید کا تاج بھی کہیں نہیں ہے, مگر حور کے ماتھے پر رومال زہرا کا تاج آج تک باقی ہے. بس عزیزو, میں اپنے بچوں سے کہوں گا
کہ مولا حسین نے فرمایا تھا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کبھی ظالم کی طرف، جابر کی طرف، فاجر کی طرف نہ جانا. اللہ نے تمہیں عزا خانے دیے ہیں، حسین ابن علی کا دامن دیا ہے، انہی کے ذریعے سے عزت ملتی ہے. آپ دیکھیں میر انیس نے کہا کہ غیر کی مدح کروں شے کا سناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیما ہو کر. کیسی عزت دلائی. اور میں عباس ارشاد نقوی، حیدرآباد تو حیدرآباد ہے، دارالشفا تو دارالشفا ہے، حسینیہ عنایت جنگ بہادر کا عزا خانہ تو حسینیہ عنایت جنگ کا عزا خانہ ہے. اگر میں امام حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو حیدرآباد لکھنؤ میں بھی 2 لوگ سلام نہ کرتے. میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میری حیثیت کیا. یہ آج ممبر کی بلندی عزاداروں کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے. مولا حسین کی عطا ہے. کتنی عزت ملتی ہے مولا حسین کے ذاکروں کو، مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو. میرے جوانوں، بچوں، کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک نسبت حسین سے ہو جائے. ذاکر حسین، نوحہ خان حسین، مرثیہ خان حسین، ماتم دار حسین، زائر حسین، عزادار حسین. یہی ملتا. بس عزیزو، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے. آج 2 محرم ہے. آج ایک غریب الوطن منزل تک پہنچا. 2 محرم اس زمین پر پہنچے. میں پچھلے سال پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی نبی زمین کربلا سے ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے واقعہ کربلا نہ سنایا ہو اور وہ سن کے نہ رویا ہو. جناب آدم بھی پہنچے تھے کربلا کی زمین پر، روئے. جناب نوح، جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی پہنچا. کسی کے پیر سے خون جاری ہوا، کسی کے ماتھے سے لہو جاری ہوا. پوچھا پالنے والے کیوں؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے. اور پھر یہی زمین کربلا جس پہ مولا حسین آج پہنچے. جنگ صفین میں مولا علی گزر رہے تھے. آپ کوفے سے نکلے تو کربلا ہوتے ہوئے جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی زمین کربلا پر پہنچے، شب ہجرت بستر رسول پر سونے والا ایک بار پھر زمین کربلا پر سویا. مولا علی خاک کا تکیہ بنا کے سو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ روتے ہوئے اٹھے. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، آپ کو بہت کم روتے دیکھا ہے. یا تو تب روتے سنا تھا جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، اور یہ آج روتے ہوئے دیکھ رہے. یا علی کوئی خاص بات ہے؟ کہا ابن عباس ابھی ہم سوئے تو ہم نے خواب دیکھا کہ اس میدان میں خون کا دریا ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، اور خون کے دریا میں میرا حسین تیر رہا ہے. اور کبھی کوئی نیزہ آتا ہے سینے میں اتر جاتا ہے، کوئی تلوار آتی ہے بازو کو کاٹ دیتی ہے، کوئی تیر آتا ہے سینے کو چھید دیتا ہے. ارے میرا حسین کہہ رہا ہے حل میں ناصر. میں کہوں گا یا علی، ارے میرے مشکل کشا، ارے میرے حاجت روا، آپ نے خواب میں مولا حسین کا یہ حال دیکھا، آپ اتنا روئے. ذرا بیٹی سے پوچھئے گا جس نے آنکھوں کے سامنے گلے میں عزیزہ وقت ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ انداز گریہ پوری دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایسے تڑپ کے رونا. یہی امام کا حکم ہے، ایسے رو کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی میت پر روتی ہے. آج پہنچے دیکھیے مسلسل ماشاءاللہ ذاکرین آج یہی مصائب پڑھ رہے ہیں، مرثیہ خان یہی پڑھ رہے ہیں. میں ایک الگ کی بات کرتا ہوں، شاید دل کو چھو جائے
تو یہاں سے زیادہ گھر پر رونا آئے گا۔ مولا حسین پہنچے، ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے کہ زمین کربلا خریدی، زمین خریدی امام حسین۔ یہاں بہت صاحب حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور پھر زمین خریدتے ہیں۔ ایک پلاٹ یہاں لے لیا، ایک وہاں لے لیا، ایک زمین یہاں خرید لی، وہاں خرید لی۔ میں صاحبان اولاد سے پوچھتا ہوں، آپ زمین کیوں خریدتے ہیں؟ کا زمین اس لیے خریدی کہ اس زمین پہ ہمارا بڑا لڑکا گھر بنائے گا، اس زمین پہ ہمارا منجلا بیٹا مکان بنائے گا، اس زمین پر ہمارا چھوٹا بیٹا، ہر باپ بچوں کے مکان بنانے کے لیے زمین خریدتا ہے۔ ہائے میرا حسین جس نے قبریں بنانے کے لیے آپ نے اندازہ لگایا۔ یہ دنیا کے واحد باپ ہے جنہوں نے بچوں کی قبریں بنانے کے لیے اور پھر بنی اسد کے حوالے کی۔ وہ کہا دیکھو ہمارے زائروں کا خیال رکھنا، ہمارے زائر آئے تو 3 دن مہمان رکھنا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام۔ ہاں مولا حسین اپنے مہمانوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ بس 4 منٹ مجلس تمام ہے، آج اسی مہمان کا ذکر ہے، حر جس کو عزت دی، ایسے عزت دی کہ احساس ندامت بھی نہ ہو۔ دیکھیے کائنات کی آنکھوں نے نہ حر جیسا مہمان دیکھا اور نہ مولا حسین جیسا میزبان دیکھا۔ ہر مہمان کی ایک ذہنیت ہوتی ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ایسے گھر میں ٹھہرو کہ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے۔ سلام حر جیسے مہمان پر کہ جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو بستر چھوڑ کے مقتل کی طرف آیا۔ اور کہا فرزند رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ ایسا میزبان کہ احساس ندامت بھی نہ ہونے دیا۔ آواز دے حر کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ یہ کہے کہ حر کے بندے ہاتھ کھولے، میں کہوں گا فرزند رسول حر کے ہاتھوں کا رومال کھولیے لیکن مڑ کے دیکھ لیجئے کہیں زینب تو نہیں دیکھ رہی ہے، اور نہ 11 محرم کو آواز دے گی اے حر کے ہاتھ کھولنے والے، ارے باہر کے 2-3 منٹ بندے تمام ہے، بندے ہاتھ کھولے اور کہا بیٹھیے، سائے میں بٹھایا۔ سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نہ حر جیسا مہمان آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ مولا حسین جیسا میزبان دنیا نے دیکھا۔ حر کو سائے میں بٹھایا اور اس خیمے میں آئے جس خیمے میں بچے سوکھے کوزے لیے ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ بی بی سکینہ کو قریب بلایا، سوکھے ہونٹوں پر انگلیاں پھیری، کہا بی بی ہمیں معلوم ہے آپ یہ بچے کتنا پیاسے ہیں۔ دیکھیے ہم آپ کو ہائے پیاس کہنے سے نہیں روکیں گے، ان بچوں سے کہہ دیجئے باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے پیاس نہ کہنے پائے، کہیں ہمارا دنیا شرمندہ نہ ہونے پائے۔ خلیجہ مجلس تمام کر رہا ہوں، باہر آئے، حر نے کہا آقا اجازت دیجئے، سینہ تنگی کر رہا ہے، کہ بسم اللہ حر۔ حر نے اپنے بیٹے حلیب نے حر سے کہا جاؤ زہرا کے لال بچان نثار کرو، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، شجاع باپ کا شجاع بیٹا، شریف باپ کا شریف بیٹا میدان میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی بابا میری مدد کو آؤ۔ حر جیسا بہادر بدن میں راشا پڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دوڑتا ہوا ٹھوکرے کھاتا ہوا میدان میں آیا کہ کان میں آواز آئی حر آرام سے آؤ، آرام سے آؤ۔ عزیزہ مجلس تمام ہے کہ حر آرام سے آؤ۔ اب جو حر نے دیکھا تو مولا حسین حر کے بیٹے کا لاشا اپنی گود میں لیے، حر نے امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، منہ پر تماچے مارے، کرے آقا کئی غلام کے لاشے پر آقا آتا ہے، کرے حر غضب تو نے کیا، کئی جوان بیٹے
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوطين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء الفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته